پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جو اس زمین سے بہت اوپر آسمان میں دیکھنے کو ملا، جسے دیکھ کر ایک ہوائی جہاز کی پائلٹ نے وہیں پر فوراً کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان بن گیا۔ آخر آسمان میں اللہ کا ایسا کیا کرشمہ ہوا تھا کہ ایک جہاز کے پائلٹ نے آسمان میں ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان بن گیا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہماری اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو صرف اور صرف اپنی طاقت اور اپنی عقل اور اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی کامیابی کی وجہ بھی انہی چیزوں کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ان کو دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو وہ ایک پل میں ہی ان سب چیزوں کو واپس چھین سکتا ہے۔ اگر آپ بھی یہی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو اس حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کا اللہ پر یقین بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی ہر مصیبت اور پریشانی میں صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو یقیناً اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اور یاد رہے، ایسے لوگ ہی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو دیکھ کر اس زمین سے بہت اوپر یعنی آسمان میں اڑتے ہوئے ایک ہوائی جہاز کے پائلٹ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو، ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں ایک برازیلین پائلٹ کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ اس وائرل ویڈیو کے مطابق ہوائی جہاز میں 170 لوگ سفر کر رہے تھے۔ ان مسافروں میں صرف ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، باقی سارے کے سارے لوگ غیر مسلم تھے۔ اور اس جہاز کو اڑانے والا پائلٹ ایک برازیل کا رہنے والا تھا۔ تو اچانک ہوائی جہاز کے دونوں انجن خراب ہو جاتے ہیں، دونوں انجن کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس پائلٹ اور اس کا ایک ساتھی پائلٹ تھا جو عربی زبان جانتا تھا۔ ان دونوں نے بہت کوشش کی مگر وہ انجن ٹھیک نہیں ہوا۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ برازیلین پائلٹ اپنے کیبنیٹ سے باہر آتا ہے اور مائک میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہمارے اس ہوائی جہاز کے دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں، دونوں انجنوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور ہمارا یہ ہوائی جہاز کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس پائلٹ نے اس کی جانکاری مسافر تک پہنچائی تو جتنے بھی لوگ اس میں سوار تھے سب کے سب خوف کے مارے چیخوں پکار کرنے لگے۔ اور ان سب میں خلبلی مچ گئی۔ جب جہاز میں چیخوں پکار کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تو وہ برازیلین پائلٹ اپنے کیبنیٹ کو چھوڑ کر مسافروں کے پاس آتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس پائلٹ نے دیکھا کہ سارے لوگ بری طرح سے چیخوں پکار کر رہے تھے، اپنے ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ وہیں پر اس نے دیکھا کہ اس میں ایک ایسا شخص تھا جو چپ چاپ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھا ہوا اپنی سیٹ پر نماز ادا کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب آپ کو اپنی جان کی پڑی ہے، سب اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے تو کوئی چیخ رہا ہے۔ ایسی حالت میں وہ شخص بیٹھا ہوا اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ پائلٹ نے اس مسلم شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس پائلٹ نے دیکھا جب مسلمان شخص نے نماز مکمل کر لی تو اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ ہمیں ان پریشانی سے نجات دے، ہم سب کو صحیح سلامت اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دے۔ یہ سن کر وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ شخص کو
اپنے خدا پر کتنا یقین ہے، کیونکہ اس پائلٹ کو یہ سوچنا تھا جب دونوں انجن آسمان پر خراب ہو چکے ہیں تو ہمیں اس آسمان میں بھلا کون بچا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب لوگ مارے جائیں گے۔ جب اس شخص کی دعا پوری ہوئی تو برازیلین پائلٹ اس شخص کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، آپ اس حالت میں بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ سارے لوگ خوف کے مارے چیخوں پکار کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کو کہنے لگا، مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ ہے، میرے اللہ پر پورا یقین ہے۔ میں نے اس پریشانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا کی ہے، ہم سب کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ اور پورا یقین ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح سلامت پہنچ جائیں گے۔ جب اس پائلٹ نے اس شخص کے منہ سے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تو پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا، مگر اتنی اچھی بات سن کر اس کے دل ہی دل میں سکون بھی پہنچا۔ وہ یہ سوچ کر اپنے دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، چلو آج دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ یہ مسلمان آدمی مصیبت میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ دوستو، اس ہوائی جہاز کے دونوں انجن فیل تھے اور وہ زمین کی طرف تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، اور اس پائلٹ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہوائی جہاز کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے اور ان میں بھی آگ لگ سکتی ہے اور ہم سب لوگ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ لیکن اس مسلمان کی کہی ہوئی بات اس پائلٹ کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس کے انتظار میں بھی تھا۔ جب وہ جہاز زمین کی طرف تیزی سے آ رہا تھا تو اچانک پائلٹ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک انجن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب نے دیکھا یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہو گیا۔ اس مسلم شخص کی دعا کا اتنا اثر دکھا کہ جہاں کچھ دیر پہلے سب لوگ چیخوں پکار کر رہے تھے، وہیں پر اب سب لوگوں کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ پھر وہ جہاز بڑی ہی آسانی کے ساتھ اترتا ہوا رن وے پر لینڈ کر گیا اور سب لوگ خوشی کے ساتھ اس جہاز سے باہر نکل گئے۔ اس بات کو دیکھ کر وہ پائلٹ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ ہوائی جہاز اڑان بھر کر سعودی عرب کے تابو کے اوپر سے اڑ رہا تھا تو اچانک سے وہ جو دوسرا پائلٹ تھا وہ عربی زبان جانتا تھا اور اس پوری گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ میرے ایک ساتھی ہے جو کہ برازیلین ہے، وہ اسلام سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ یہیں آسمان کی بلندی پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس عربی زبان والے نے اس جہاز میں مائک پر آ کر اپنے ساتھی کو کلمہ پڑھایا اور وہیں پر دونوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنی کرم نوازی سے نواز دیتا ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی مذہب کی برائی ہوتی ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ اسلام کے خلاف بہت ہی بڑی سازش رچی جا رہی ہے، ہمارے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی ابھرتا جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس عطا کرے، آمین ثم آمین۔